دوسرا، آپ حضرات اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. ہدیہ نذرانہ آپ کا دینا بھی جائز، وائز علماء خطبہ ان کا لینا بھی جائز، تاکہ میرے اور آپ کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہ ہو. اور میرا آج موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں نگاہ مقدسہ کے معجزات بھی میں نے عرض کرنے ہیں، اور اصلاح کا موضوع بھی ہے. موضوع بڑا اہم ہے. مجھے امید ہے آپ میں سے اکثر لوگ آج شاید اس موضوع پہ زندگی میں پہلی بار قرآن پاک اور احادیث طیبات سنیں گے، اور اس میں مین جو چیز ہے وہ ہے میری آپ کی سب کی اصلاح. اور اصلاح اسی صورت ہوگی جب آپ اپنی جگہ بیٹھیں، موبائل بار بار نہ بجے اور بچے نہ بولیں، اور آپ اپنی جگہوں پر بیٹھیں. ماشاءاللہ ہمارے قبلہ امام صاحب اتھاؤنو صحیح تشریف لائیں. فتول پور کی مرکزی مسجد کے ہمارے مولانا قاری عارف صاحب، اور الحمدللہ کئی سالوں کا ہمارا اللہ پاک کی رحمت سے پیار ہے، محبت ہے، نسبتیں ہیں. انشاءاللہ یہ نسبتیں قبر و آخرت میں بھی کام آئیں گی. حاجی منیر صاحب کو اللہ پاک بہترین اجر عطا فرمائے، خوبصورت اہتمام کیا ہے. بس جن کا میلاد ہے الحمدللہ وہ رحمت للعالمین ہیں. ان کا رب بھی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. تو وہ رب جانتا ہے کہ جس عاشق نے بھی اس میلاد کو محبت، شوق، عقیدت سے سجایا ہے، پھر میرا رب ویسے عطائیں بھی ویسے ہی فرماتا ہے. تو اللہ حاجی منیر صاحب کے رزق میں، مال و جان میں برکت دے. اور ماشاءاللہ ماسٹر طارق صاحب استاد محترم، انہیں کو ڈر لگ دے ٹائم دے ونا پوندے سہیں. اللہ اکبر. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. توجہ رکھیے گا. ماشاءاللہ بے لوس ہمارے دعوت اسلامی کا کام کرنے والے ہیں، ٹیچنگ بھی کی، ساتھ ساتھ جو ہوا الحمدللہ کوششیں. ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، دیگر بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں کوشش کروں گا، بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، اصل میں کچھ محبتیں ایسی ہوتی کہ 2 جگہ ٹائم میں نے اور بھی دیا ہے. تو آپ حضرات توجہ رکھیے گا. انشاءاللہ کافی ٹائم بیان ہو جائے گا، لیکن زیادہ ٹائم سے زیادہ ضروری ہے کہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. انشاءاللہ جہاں ممکن ہوا میں تھوڑی تھوڑی سرائکی بھی بولنے کی کوشش کروں گا. ایک دفعہ سے قریب آ جائیں پیچھے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ تیزی سے آ رہے ہیں. اگو آونجو، اللہ تو کو مدینے گھن ونجے. پچھو والے اگو آونجو، جزاک اللہ. چلیں جی، اب آپ حضرات توجہ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. عاشقان رسول میلاد پاک میں آنے والوں، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ تھے. نام ہے آپ کا حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ. دلائل الخیرات شریف درود پاک پر تحریر کردہ وہ کتاب ہے جو صدیوں سے ہر عاشق رسول کی لائبریری کی زینت ہوتی ہے. یہ آپ نے دلائل الخیرات یہ کتاب لکھی کیسے؟ توجہ کیجئے گا. سلیمان جزولی بہت بڑے عالم تھے، دور دور تک آپ کے علم کی بڑی شہرت تھی. آپ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، دوران سفر راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے لیے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے تھا. پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پہنچ گئے ایک کنویں پر. جب کنویں پر پہنچ گئے، پانی تو تھا لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا کہ جس ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جا سکے. ابھی پریشان ہی کھڑے تھے کہ ایک کم سن چھوٹی عمر کی بچی آئی اور حضرت سلیمان جزولی سے کہنے لگی، اللہ والے ہو تو سا کون ہو، تہاڈا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور کیوں پریشان کھڑوتے ہو؟ فرمایا میری دھی، میرا نام ہے سلیمان جزولی، اور پریشان اس لیے ہوں کہ رسی ڈول کائیں نہیں، کھوئی چو پانی کاٹ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. اب بچی کا جواب سنیں. ملاقات پہلی ہے لیکن چونکہ دور دور تک علم کی شہرت تھی، اللہ والے تھے. بچی کہنے لگی، اچھا
آپ ہیں سلیمان جزولی، نام تو بہت مشہور ہے، نام بہت بڑا ہے، اور حال آپ کا یہ ہے کہ رسی ڈول کے محتاج ہیں، اس کے بغیر پانی بھی نہیں نکال سکتے۔ اب یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا تھوک، اپنا لعاب کنویں میں ڈالا۔ اس کا تھوک کنویں میں ڈالنے کی دیر تھی کہ کنویں کا پانی دودھ کی طرح ابل کر کنویں کے کنارے پر آ گیا۔ حضرت سلیمان جزولی اس با کمال بچی کا کمال دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے جناب والا نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے آپ نے پھر اس بچی سے کہا، او میری بچی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کمال، یہ کمال کیسے حاصل ہو گیا؟ وہ بچی کہنے لگی، شیخ الحمدللہ میں ہر وقت اپنے نبی کی ذات پر درود شریف پڑھتی رہتی ہوں۔ یہ جو کمال اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود پاک کا کمال ہے۔ قربان جائیں او عاشقان رسول میلاد پاک میں آنے والو، اگر روزی میں برکت چاہیے درود پاک پڑھو، دعاؤں کی قبولیت یقینی چاہیے درود پاک پڑھو، مشکلیں ٹل جائیں یہ دلی تمنا ہے درود پاک پڑھو، رب کی خاص رحمت نازل ہو درود پاک پڑھو، چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی خاص توجہ ہمیں نصیب ہو جائے درود پاک پڑھو، اور چاہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ بھی، نبی کا جلوہ بھی نصیب ہو تو درود پاک پڑھو۔ اب آئیے ایک اور واقعہ جو میں پہلے بھی یہاں اکثر و بیشتر کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں۔ دو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہنڈوئے منافق، دونوں نے منصوبہ بنایا حضور کی ایک صحابی پر اونٹ کی چوری کا جھوٹا الزام لگوا کر ان صحابی کے ہاتھ کٹوائے جائیں۔ چنانچہ دونوں شخص آئے، ایک نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ جیڑے تمہارے صحابی بیٹھے انہاں میرا اٹھ چوری کی تھے۔ دوسرے صحابی، اب یہ جب اس شخص نے کہا تو دوسرا شخص جو آیا تھا نا، ساتھ دو آئے تھے، ایک نے الزام لگایا، دوسرا کہنے لگا جی میں گواہی دیتا ہوں، میں نے دیکھا انہوں نے اونٹ چوری کیا ہے۔ اللہ اکبر، الزام تھا جھوٹا، صحابی تھے سچے، آنے والے تھے منافق۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، میرے صحابی یہ جو الزام آپ پر لگا رہے ہیں، آپ صفائی میں کیا کہیں گے؟ آپ اپنی صفائی میں کیا جواب دیں گے؟ اور صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ جیڑے اٹھ دی چوری دا الزام ہے نا، اٹھ کو سڈاؤ خود دے سیشیوں دا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اونٹ کو بلوا لیجئے۔ چنانچہ وہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو یاد رکھنا نبی کے پوچھنے میں حکمت ہوتی ہے، لا علمی نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا تو اونٹ کو حکم دیں تو اونٹ بھی بولنے لگ جائے، ارے اونٹ میں تو جان ہے، اونٹ میں زبان ہے، اونٹ میں روح ہے، اور میرے آقا تو پتھر کو بھی اشارہ کریں تو بے زبان پتھر بھی کلمہ پڑے۔ اونٹ آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا، بتا تیرا مالک کون ہے اور ماجرا کیا ہے؟ سبحان اللہ، اس اونٹ نے سب سے پہلے پتا کیا کہا، یا رسول اللہ پہلی گال تو اے ہے جو تساں اللہ دے سچے رسول ہو۔ اب جانور بول رہا ہے، اور یہ جڑے منافق آئے نا، انہوں کو رکھ کے انہیں چاٹ گتی ہے۔ چاٹ کی میں گتی ہے؟ چاٹ گویا ای مانے چ گتی ہے، بھائی میں جانور تھی کہ نبی دی سجان رکھیں نا، او مرو نا مرادو او منافقو، میں جانور ہو کر نبی کو پہچانتا ہوں اور تمہاری مت ماری گئی۔ یا رسول اللہ سب سے پہلی بات یہ ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور دوسری بات یہ ہے آپ کے صحابی میرے مالک ہیں۔ حضور یہ دونوں شخص آنے والے منافق ہیں، جھوٹا الزام لگا کر آپ کے صحابی کے ہاتھ کٹوانا چاہتے ہیں۔ جب اونٹ نے بول کر گواہی دی، دونوں منافقین کے دانت کھٹے ہو گئے اور وہ وہاں سے دفع ہو گئے۔ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی اے تدساؤ ایسی، اچھا ہوں پچھنے حکمت ہے تو آپ کو سب کو تو پتہ لگنا ہی، گال تک کھلے آنا، میرے صحابی اے تدساؤ ایک جانور تواڈے حق وچ گواہی دیتی ہے، ایسی کیڑی نیکی کریں دے ہو جیڑی نیکی دی برکت نال اللہ تو کو یہ امتحان وچ کامیاب کیتے۔ اور صحابی عرض کریں دے یا رسول اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کا غلام آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔
یا رسول اللہ یہ ساری برکتیں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے غلام او میرے صحابی درود پاک اسی طرح جاری رکھو جیسے آج اللہ نے تمہیں دنیا میں اس امتحان میں کامیاب کیا, اللہ تمہیں قیامت کے امتحان میں بھی کامیاب کرے گا. ایک میں نے بچی والا واقعہ سنایا, ایک حدیث سنائی, اب تیسری حدیث سنا رہا ہوں اور توجہ کیجئے گا, نیت آپ نے اس پر کرنی ہے کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول وہ یہی ہے کہ بیان بھی کرو, لوگوں کو سمجھاؤ بھی صحیح تاکہ لوگ ہم عمل بھی کریں. اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق دے. عاشقان رسول, موت تلخ حقیقت ہے. 100 سال کا بندہ ہو جائے نا تو میرے شیخ میرے مرشد الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں بندہ بوڑھا ہوتا رہتا ہے لیکن زندہ رہنے کا لالچ جوان ہوتا رہتا ہے. 100 سال والا بھی ڈرتا ہے مر نہ جاؤں اور جانتا ہے کہ مرنا بھی ہے. لیکن جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس حدیث پر اگر میرا آپ کا عمل رہا تو انشاءاللہ صرف موت آسان نہیں ہو جائے گی بلکہ رب موت کو تحفہ بنا دے گا. وہ حدیث پاک سنیں, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 بار, کتنی بار؟ 1000 بار جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے گا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب آپ اندازہ کریں جس پر موت کا وقت آنے والا ہو اور موت سے پہلے ہی اللہ اسے جنت دکھا دے, اللہ جی موت سے پہلے ہی اللہ جنت دکھا دے تو انشاءاللہ الرحمن اس کا تو بیڑا پار ہے. غزالی زمان راضی دوران سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب یہ 1000 بار درود شریف والی حدیث بیان کرتے تو آپ فرماتے تھے او عاشقان رسول 1000 بار درود پڑھنے پر جہاں جنت کی خوشخبری ہے وہاں یہ بھی راز ہے کہ 1000 بار درود پڑھنے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا کیونکہ بے ایمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہن سائیں ذرا زور دا ہاتھ بیرو کڈے سو اور نیت کرے سو کہ انشاءاللہ اپنے آقا دی ذات تے کثرت سے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک دفعہ حصول برکت کے لیے باوجہ بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. میرے بھائیو آج جو میرا پیغام ہے وہ بڑا اصلاحی ہے اور آپ حضرات سنیں گے جن پیارے آقا کا میلاد منا رہے ہیں ان آقا کی شریعت نے, ان آقا پر نازل ہونے والے قرآن نے ہمیں ایک سبق اور حکم دیا اور اس حکم کو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ موضوع ایسا ہے, توجہ ذرا میری طرف رکھیں, یہ موضوع ایسا ہے, یہ ٹاپک ایسا ہے, تقریر کا عنوان ایسا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے. کیوں؟ جس گناہ کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلانی ہے عام تو عام مذہبی لوگ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں آگے. اللہ کا نام ہے اللہ, اس میں ذاتی کیا ہے؟ اللہ. رحیم صفاتی نام, کریم صفاتی نام, سمیع صفاتی نام, بصیر صفاتی نام, خبیر صفاتی نام, رحیم صفاتی نام, اور ایک اس رب کا صفاتی نام ہے ستار. کیا جی؟ ستار. ستار کا معنی ہے پردہ پوشی فرمانے والا, گناہوں کو چھپانے والا, پردہ پوشی فرمانے والا. میری تقریر کا عنوان, میرے بیان کا عنوان سنیے گا میرے بھائیوں. ستار کا معنی ہے پردہ پوشی فرمانے والا. جیسے اس رب نے میرے آپ کے عیب چھپائے, کوئی حضرت, کوئی علامہ, کوئی قاری, کوئی امام, کوئی ملک, کوئی خان, کوئی پٹھان, کوئی چودھری, کوئی جناب والا ذمہ دار, کوئی سیٹھ, سب کے سب کو اللہ نے عیب چھپا کر عزتیں دی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. ہر ایک اپنا حال تو جانتا ہے لیکن یاد رکھیں, توجہ کیجئے گا, اللہ کا نام ہے ستار. ستار میں نے پردہ پوشی فرمانے والا. جیویں اون رب تواڈے میرے عیب چھپائیں ان دی رضا اے ہے کہ میں تواڈے پردے کجن تسیں میرے مخلوق دے پردے. یہ ہے میرا موضوع میرے بھائیو, آپ توجہ کیجئے گا, یہ ہے میرا موضوع پردہ پوشی. کیا موضوع ہے جی آج کا؟ مسلمان کے عیبوں پر پردہ پوشی. بھائی اردو سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ آئیے, قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا. اس کا ترجمہ کیا ہے جو عاشقان رسول آل حضرت نے کیا؟ اور عیب نہ ڈھونڈو. اور عیب, بھائی عیب ہوگا تو ملے گا, تو عیب جو ہو
کسی سے عیب گناہ ہو جائے تم کسی کے عیب نہ ڈھونڈو. اور سنیں، کسی شخص سے کوئی خطا کوئی گناہ ہو گیا اور مجھے اس کے گناہ کا علم ہو گیا تو رب کی مشیت اس کی رضا یہ ہے کہ تمہیں علم ہو گیا ہے تو اپنے بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو، اس کے عیب کو چھپاؤ بغیر ضرورت کے. کسی کے عجیب مرد ہو اور خاص طور پہ کسی کی دھی بہن بیٹی ہیں تو ہم انسان، مرد ہو یا عورت، خطا بھی ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، عیب بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو مجھے کسی بھائی بہن بیٹی کا اگر عیب پتہ چل جائے تو اللہ کی مشیت ہے، عیب نہ ڈھونڈو، عیب چھپانے ہیں عاشقان رسول. اب آپ ذرا توجہ کریں. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہم آج کا جو لوگ ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں، جتھا ڈو کاری بون بعض اوقات تریجے امام دا گلہ، جہاں دو علماء بیٹھے بعض اوقات تیسرے کی کمی بیان ہو جاتی ہے. میں نے عرض کیا نا، یہ وہ ایک شے ہے کہ عام تو عام اچھے بھلے لوگ بھی پتہ نہیں لگتا انسان کو. جہاں دو دوست بیٹھیں گے تیسرے کی برائی، جہاں چار لوگ بیٹھیں گے پانچویں کی برائی، جہاں دو لوگ بیٹھیں گے وہاں تیسرے کی برائی. عاشقان رسول سنیے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہیں. جڑے ساڑے نبی پاک دے ایمان والے ہن نا، جان نثار، حضور دے رفیق، حضور دے ساتھی، انہاں کو آدھن صحابہ. کیا آدھن صحیح؟ صحابہ. اور عیسیٰ علیہ السلام دے جڑے ایمان والے ساتھی رفقا جان نثارن، انہاں کو آکھا گے حواری. کیا آکھا گے صحیح؟ حواری. حضرت عیسیٰ تشریف فرما ہیں، حواری بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو ایک سوال کیتا. اللہ اللہ، کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا سمجھانے کا. اپنے حواریوں سے کہا، اے میرے غلاموں، تمہارا کوئی بھائی اگر سو رہا ہو، تمہارا کوئی بھائی سو رہا ہو اور سویا ہوا ہے، تیز ہوا چل رہی ہے اور تیز چلتی ہوئی ہوا اس کے ستر سے، اس کے یہاں سے کپڑا اڑا دیتی ہے، تو تم کیا کرو گے؟ بھرات والا ستا پہ ہوا نل اوندا کپڑا اڑ گئے، کیا کرے سو؟ یا نبی اللہ، یہ کوئی خلاصہ میں عرض کروں، یار نبی اللہ ظاہر جی گال ہے، اسا اوندا کپڑا ٹھیک کرے سو، حضور کپڑا درست کریں گے، ستر ڈھانپیں گے. فرمایا نہیں، تم اپنے بھائی کو ننگا کر دو گے. کون روایت نقل کر رہے ہیں؟ امام غزالی. تم اپنے بھائی کو ننگا کر دو گے. لوگ آکھا یا نبی اللہ ایک کیویں تھی سکدے؟ بھئی ساڈا ایک مسلمان بھرا ستا پہ تیز ہوا چلی ہے، اندے ستر تو کپڑا ہٹ گئے، حضور اساں اوندا کپڑا درست کرے سوں، آپ فرمیندے پیسوں کو ننگا کر دے سوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں یہ بات جو تمہارے سامنے کر رہا ہوں اس سے مراد کیا ہے، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے تمہارے بھائی سویا ہوا تھا اور ہوا نے اس کے جناب ستر سے کپڑا ہٹا دیا، تو سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے کسی بھائی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تمہیں اس خطا گناہ کا پتہ چل گیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ پردہ ڈالتے، لیکن نہیں، تم نے پردہ نہیں ڈالا. اپنے اس بھائی کی برائی کو لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیان کر کے اپنے بھائی کی عزت کا جنازہ نکال دیا. گویا تم نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا؟ ننگا کر دیا. عاشقان رسول توجہ کیجئے گا، آج 3 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں جو کسی مسلمان کے اندر موجود عیب کو چھپائے گا. ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا. تاجدار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے، جیڑا کہیں دے عیب چھپے سی، اللہ قیامت علی دیوار اون دے عیب چھپے سی. اور جس کے رب عزت کون دیتا ہے؟ اور جو کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے، کسی مسلمان سے گناہ ہو جائے، وہ اس کے عیب کو چھپائے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا. اور یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، مجھ میں آپ میں کسی میں سکت نہیں، طاقت نہیں کہ اگر حساب دینا پڑ گیا. اللہ اکبر. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ہم منہوں پر مور لگا دیں گے. کیا ہو جائے گا منہوں پر؟ سورہ یاسین. اعضاء، ان کے اعضاء میں جسم کے حصے، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، ہر جسم کا عضو جو گناہ کرتا تھا
وہ ہمارے اعمال کی گواہی دے گا. آنکھیں بتائیں گی اگر پکڑ ہو گئی, حساب دینا پڑ گیا, منہ کو تالا پڑ گیا, تو پھر آنکھیں بتائیں گی کہ راتوں کو کیا دیکھتے تھے, عورتوں کو کیسے گھورتے تھے, کیسے آنکھوں کا غلط استعمال کرتے تھے. کان بتائیں گے کہ قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا تھا, تقریر سننے میں مزہ نہیں آتا تھا, نعت سننے میں دل نہیں لگتا تھا. جب بھی کان سنتے تھے, گانے سنتے تھے, باجے سنتے تھے, برائیاں سنتے تھے, کسی کی غیبت سنتے تھے. اور میرے بھائیوں, یہی ہاتھ گواہی دیں گے, ان ہاتھوں سے رشوت کا لین دین کیا تھا, ان ہاتھوں سے کسی غریب پر جناب اینٹ اٹھا کر ماری تھی, ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم کیا تھا, ان ہاتھوں سے رشوت کا لین دین کیا تھا, ان ہاتھوں سے سود کا لین دین کیا تھا. قرآن فرماتا ہے زبان کو تالا لگ بیسی, اعضائے بدن گواہی دیں گے. اب ہم کیا کریں؟ ایسے بھی لوگ ہیں حدیثوں میں, میں بڑا خوبصورت عرض کرنے لگا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں حدیث میں جن کا ذکر ہے جڑے قیامت والی دیوار آسن اللہ انہوں کو بے حساب بخش دے سی. ہم کیا مانگیں؟ یہ میلاد پاک کا ایک خوبصورت جملہ ہے. اور میرے بھائی, ہم یہ مانگیں, جب دعا مانگتے ہیں نا تو اللہ سے عرض کیا کریں, چاہے اعلانیہ مانگیں, چھپ کر مانگیں, مسجد میں مانگیں, اللہ اے میرے کریم مولا, یا ستار العیوب, عیبوں پر پردہ پوشی فرمانے والے مالک, یا اللہ دنیا میں میرے پردے تو نے رکھے. اے کریم, آج لوگ حاجی, نمازی, قاری, نیک کہتے ہیں, اے میرے مالک تو میرے حالات کو جانتا ہے. قیامت کے دن جیسے آج نعمتیں رحمتیں عطا فرمائیں, اے میرے مولا قیامت کے دن بھی مجھ سے حساب نہ لینا, کیونکہ جو حساب کی بات آئی تو پھر 11ویں شریف کا مہینہ ہے. 11ویں والے پیر حسنی حسینی سید حضور غوث اعظم الحسنی والحسینی 91 سال, غوث پاک کی عمر 40 سال تک عشاء کے وضو سے غوث پاک نے فجر کی نماز پڑھی. 15 سال تک, کتنے سال تک؟ 15 سال تک عشاء کی نماز پڑھ کر غوث پاک قرآن کی الحمد کی الف سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے, فجر کی نماز تک والناس کی سین تک غوث پاک رحمت اللہ علیہ پورا قرآن پڑھ لیتے. جڑے دوست بعد چاہیں میں شروع چاہیے ہدیہ نظرانہ نہ دے, صرف بہہ کے گال سنو تاکہ جڑا مختصر وقت زیادہ گال تھی ونے. تو میرے بھائیوں, حضور سیدی غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ یکم رمضان 470 سنی ہجری کو پیدا ہوتے ہیں, اور 11 ربیع ثانی جو کل گزری 11, آپ 561 سنی ہجری آپ کا انتقال ہوتا ہے. 91 سال عمر میں 40 سال تو ایسے تھے کہ عشاء پڑھ کر اللہ کا ذکر کرتے فجر ہو جاتی. اے جڑے دوست آج نئی نوجوان نسل تھی, پاسبل ہی نہیں, ممکن ہی نہیں کوئی بندہ رات کو جاگ سکے. میں آکے تیرے جو کھوپڑی فطور آ گئے, نام مرادہ ہین دے جو مر پویں, رات کو یوٹیوب کھلے نے جی, اور فیس بک اور یوٹیوب میں جب تو گھستا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا گناہ کرتے کرتے کیا کچھ دیکھتے دیکھتے رات گزر 4 بج گئے. جی میں گناہ چتنی چس ہے تو رب دی ذکر کتنی چس ہو سی. ہو بی بی سید حسنی حسینی تو صرف ولی نہ ہوئے, ولی اندر سلطان. اللہ اللہ. اور میرے بھائی, یہ غوث پاک تھے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, اور 15 سال تک روزانہ ایک قرآن رات کو آپ ختم فرماتے تھے. وہ غوث پاک شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں اللہ کے ایک پیارے کو دیکھا, دیوار کعبہ تھام کر اللہ کا وہ پیارا عرض کر رہا تھا, الہی قیامت علی دیوار میرے گناہ ماتے پردہ فرماویں, میرے گناہ ظاہر نہ کریں. اے کریم مولا, اگر میرے گناہ ظاہر تھی وین تبال میں کو اندھا کر کے چاہویں. اللہ اکبر. شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیارا دیوار کعبہ پکڑ کر کہہ رہا تھا, الہی قیامت کے دن میرے عیبوں پر, میرے گناہوں پر پردہ پوشی فرمانا, میرے گناہ ظاہر نہ کرنا, اور اگر الہی میرے گناہ ظاہر کیے جائیں مجھے اندھا کر کے اٹھانا. شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا, یہ کون ذی مرتبہ ہے, یہ کون اللہ کا پیارا ہے جو دیوار کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. میں دیکھوں تو صحیح ہے کون. فرماتے قریب گیا, جب دیدار کیا حیران ہو گیا, پیران پیر حضور غوث پاک تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ عید کا چاند نظر آیا, لوگوں نے کہا مبارک ہو, کل عید ہے, کل عید ہے. غوث اعظم فرمانے لگے, لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے, اپنی عید تو اس دن ہوگی جس دن ایمان سلامت لے کر جائیں گے. او حسنی حسینی سید اولیاء سلطان, او کیا عرض کر رہے ہیں, یا اللہ
قیامت والے دن میرے گناہ ظاہر نہ کرنا اسا تو سا کیا شاہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اب کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ کئی بندے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت کے دن بغیر حساب کے بخش دے گا، اور اثر رب کول منگنے، کینے کول سائیں؟ رب کول منگنے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہم رب سے یہی عرض کریں گے جیسے میرے پیر و مرشد نے سکھایا، عرض کرتے ہیں جیسے کہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے۔ آئیے اب جتنی میں نے بیان کیا اس کا آخری حصہ شروع کرنے لگا ہوں۔ ہمارا موضوع ہے قرآن فرماتا ہے ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ نیت کریں کسی بھائی کا، کسی مسلمان بھائی کے کسی چھپے ہوئے اعلانیہ گناہ کا پتہ چل گیا تو میں دوستوں میں بیٹھ کر کسی کا گناہ لوگوں کو بتاؤں گا۔ بول نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ نہ بار بار مجھے آپ کو، ہم بھی انسان ہی ہیں، بیٹھ کر ذکر ہو ہی جاتا کسی نہ کسی کا، پھر دماغ کو دوبارہ واپس لائیں، نہیں یار نہیں، پھر قرآن کا یہ فرمان یاد کریں ولا تجسسوا، عیب نہ ڈھونڈو، پھر نبی پاک کی حدیث کو یاد کریں کہ سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان میں موجود عیب کو چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ پھر یہ بات یاد کریں کہ حاجی منیر صاحب کے میلاد میں جو دعوت اسلامی کا ایک طالب علم آیا تھا، اس نے ایک بیان میں یہ بات سنائی تھی کہ اللہ ستار ہے، پردہ پوشی فرمانے والا ہے، اس رب کی رضا یہ ہے کہ میں تواڈے عیب کجن تو صحیح میرے بندے دے عیب کجو۔ دوسری حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب گناہ چھپایا، اب کسی کا عیب چھپائیں گے تو کسی مسلمان کی عزت بچ جائے گی، کسی کی عزت بچ جائے گی، اس کی عزت کا تحفظ ہوگا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ اس کو اتنا بڑا اجر دے گا کہ گویا زندہ جیسے لوگ بچیوں کو قبر میں دفن کر دیتے تھے، جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کسی زندہ دفن کی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس بچی کو زندگی بخشی۔ اور تیسری حدیث پاک سماعت فرمائیں، آج کوئی یاد ہے نا بزرگ ساڑے مل دین الحمدللہ، او قاری صاحب تے پیار آیا، بھائی جا کی تے پیار آتا نا، بھلا ہووی خیر ہووی صحت دی بادشاہی ہووی، کہتے ہیں کر بھلا ہو بھلا، سب کے بھلے میں تیرا بھلا۔ ایک بھلے کی دعا میں کروں، ایک بھلے کی دعا آپ کریں، اور ایک وہ خوش بخت جس کا بھلا رب چاہے۔ کون؟ جس کا بھلا رب چاہے۔ حدیث سنیں، ایمان تازہ کریں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، میں آدھا ایک پورا بیان ایک پاسے، اے حدیث ایک پاسے، حدیث دے اعتبار نال، ورنہ تو قرآن پاک دی آیت دا مضمون ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ بے چین بھی ہوں کہ یار کس بندے کا ذکر آئے گا حدیث میں جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟ فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس بندے کو اپنے عیبوں پہ خبردار کر دیتا ہے۔ گال سمجھ آئی سائیں؟ جی ویلے میں کہوں میں ایک انگل چاہیے تواڈے والے پاسے، ترائے میرے پاسے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے عیبوں پر خبردار کر دیتا ہے۔ یہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور ایک روایت میں نے پڑھی، غالباً کسی صحابی کا قول تھا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے عیبوں میں مشغول کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ اسے دوسروں کے گناہ ٹٹولنے سے باز فرما دیتا ہے۔ اور جی ویلے ایک اللہ دے ولی ہن، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ دے ولی کہیں کو دیکھے نہ سہیں، وہ فرماتے تھے یہ بھی بخشے جائیں گے، یہ بھی بخشے جائیں گے، اے بھی بخشا ویسی، اے بھی بخشا ویسی، اے بھی بخشا ویسی، اے بھی بخشا جا ویسی، یہ بھی بخشا جائے گا، یہ بھی بخشا جائے گا۔ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ آئیے میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، اور میں ایک بہت بڑا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کون ان کروڑوں حنفیوں کے امام، یہ جڑے آپ اللہ اکبر آ کے ہاتھ بدے دیں این ناف دے تلے والے امام دے پچھوں قرآن سن دیں
تے جیڑا طریقہ کار جیڑے ساڈا نصاب نے شریعت اسلامیہ دا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے صحابہ دی شاگردی اختیار کی تھی، اور صحابہ دی شاگردی چ رہ کے جو انہوں نے دین سکھے سمجھے ساکو دسائے۔ اساں آپ نے جڑا ساکو نصاب سلیبس دیتے، آپ نے وہ نصاب دا نام فقہ حنفی، کیا نام ہے صحیح؟ فقہ حنفی۔ ہی واسطے جڑے میرے بھائی بیٹھے ہیں اسکول کالج پڑھے ہوں گے، ہم بچپن میں پڑھتے تھے نماز حنفی، نماز حنفی۔ تو میرے بھائیو ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے، حضور کا میلاد منانے والے پوری دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں۔ بعض ایک چھوٹی جی گال عرض کرنے میں، بعض لوگ دھوکہ دینے وعدن لا تسا حنفی بن دے، تسا محمد ہی کیوں نہیں بن دے، اور تواڈے ڈھڈے کہیں وٹے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پیو ڈاڈے دی گال تے نہیں دسائی، امام اعظم دے اوتے ساڈا یقین ہے کہ او دیانتدار تابعی بزرگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ پتہ کی ہو جا تقوی ہے؟ امام اعظم کسی کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے ادھر، دیوار کی چھاؤں تھی، گرمی بڑی سخت تھی، کئی شاگرد یا محبت والے آقا حضرت اے کان دی چھاں جو ہے تے تسا چھائیں چاہ بنجو، دھوپ تے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ فرمایا جس کی دیوار کا سایہ ہے میں ہی بندے کو قرض گھننے، کیا گھننے؟ قرض۔ ان دی دیوار دے سائے تو اگر میں نفع چاہتا تھا کہ نہیں، اللہ میں کو سود لیون والا نہ لکھ دے، کہیں اللہ مجھے سود لینے والا نہ لکھ دے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ 55 حج کیے امام اعظم نے علیہ رحمہ، اور اللہ دے ولی ہن۔ سنیے، ایمان تازہ کیجئے عاشقان رسول۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ جناب والا عاشقان رسول تشریف گن گئے کوفہ دی مسجد وچ۔ ایک نوجوان کو ڈٹھے نے ہاتھ منہ دھویندا بیٹھے، وضو کریندا بیٹھے، ہاتھ منہ دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرنے سے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ او نمازیو تمہیں مبارک ہو، نماز بعد میں شروع کرتے ہو، وضو کرتے ہو، اللہ تمہارے جسم کے گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ یہ ہن ہر کوئی دیکھ گنے آپ 7ویں دیوار دے نمازی ہیں یا 5 ٹائم دے نمازی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اب ایک نوجوان کو دیکھا، توجہ کیجئے گا، وہ وضو کر رہا تھا، اس کے اعضاء سے جو قطرے ٹپک رہے تھے نا، یہ ہے مومنانہ فراست۔ کیا ہے صحیح؟ مومنانہ فراست۔ آپ دے اکھچ، آپ کی آنکھوں میں اللہ نے وہ کمال رکھا تھا۔ اللہ دے ولی جڑے نا، اللہ دے ولی ان دی شان یہ ہے کہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک نوجوان کو دیکھا وضو کر رہا تھا، جب وضو کرتے ہوئے اس کو دیکھا تو اس کے قطرے جو ٹپک رہے تھے نا، ان قطروں کو دیکھ کر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آپ نے نوجوان سے کہا، او بیٹا خدا سے ڈر، ماں باپ کو نہ ستایا کر۔ اللہ والے تھے، 2 جملوں میں تاثیر تھی۔ اس نے کہا، حضرت میں توبہ کی تھی، آج تو بعد ماں باپ کو کوئی نہ ستے سا۔ ایک اور نوجوان کو دیکھا وضو کر رہا تھا، چہرے ہاتھ کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ امام اعظم کو گرتے ہوئے قطروں سے پتہ چل گیا۔ اس نوجوان کو کہا، او میرے بیٹے، او میرے بھائی، خدا سے ڈر، زنا نہ کیا کر۔ اس نے کہا، حضرت میں نے توبہ کی۔ تیسرے شخص کو دیکھا، وہ وضو کر رہا تھا، اس کے اعضاء وضو سے قطرے ٹپک رہے تھے۔ فرمایا، او میرے بھائی، خدا سے ڈر، شراب نہ پیا کر اور گانے باجے نہ سنا کر۔ اس نے کہا، حضرت میں نے توبہ کی۔ یہ وہ ولی ہیں، تابعی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں کہ لوگوں کے اعضاء سے قطرے ٹپکتے بھی ان کی آنکھوں میں وہ کمال، وہ وصف تھا کہ آپ کو پتہ چل جاتا کس بندے نے کیا گناہ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو تو نہیں بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن امام اعظم نے دعا مانگی، پتہ کیا دعا مانگی؟ الہی میں کو کمال تا دتے ہی تیرے بندیاں دے وضو دے قطرے ڈھان دین، میں کو انہاں دے گناہاں دا پتہ لگ ویندے، لیکن اللہ میں ول ہی نہیں چاہتا کہ عیب انہاں دے گناہ میرے سامنے ظاہر تھی وین۔ الہی ایک کمال میرے کول واپس گن یا اللہ یہ کمال مجھ سے واپس لے لے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد جب لوگ وضو کرتے تھے، اب لوگوں کے اعضاء سے گرنے والے قطروں سے آپ کو گناہ نظر نہیں آتے تھے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، یہ ہے ایک مومن کی نگاہ، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔ ہمارے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آئیے سنیے، میں نے کہا تھا آخر میں 2-3 معجزات حضور کی نگاہ اقدس کے۔ بخاری شریف
حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کے ساتھ شہر ہے مدینہ، صحابہ کا ایک لشکر جہاد پر گیا ہوا ہے، موجودہ ملک ہے اردن، موجودہ اردن ملک ہے، اس کی جگہ بات بتا رہا ہوں، جنگ موتا کا ذکر ہے بخاری کے اندر، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، سرکار تشریف فرما ہے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں، اور جنگ ہو رہی ہے صحابہ کی کتنے دور اردن میں، اور صحابہ تشریف فرما ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنگ کا علم جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا اور وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، گویا حضور اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے سرکار کے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ پھر فرمایا جنگ کا علم حضرت زید کے بعد جعفر بن ابی طالب مولا علی کے بھائی تھے، جعفر ابی طالب نے سنبھالا اور وہ بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ پھر فرمایا اب جنگ کا علم عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے سنبھالا اور وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، صحابہ سب کچھ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے، نبی پاک کا دیدار بھی کر رہے۔ فرمایا اب جنگ کا علم سیف اللہ، اللہ کی تلوار خالد بن ولید نے سنبھالا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ توجہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں اب کچھ دیر گزری، اب سرکار مسکرانے لگے، پہلے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اب سرکار مدینہ علیہ السلام مسکرانے لگے۔ جب سرکار مسکرانے لگے ہون صحابہ ایک سوال کیتا، پہلے نہ کیتا، ہون کیتا، یا رسول اللہ پہلے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، حضور اب مسکرا رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی خوبصورت نقطہ ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے، حضور اب مسکرا رہے ہیں۔ وہ تو جنگ تھی اردن میں اور جنت ہے عرش کے نیچے، یہاں سے ہزاروں سال اوپر، زمین سے کتنے سال؟ ہزاروں سال اوپر جنگ تھی زمین پہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور کچھ دیر پہلے اشکباری ہو رہی تھی، اب مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ پہلے وہ جڑے ترے میرے غلام شہید تھے نا، ان کو شہید ہوتا دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تینوں صحابہ جنت کے تختوں پر بیٹھے مسکرا کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھا تو میں بھی مسکرا پڑا۔ تو میرے بھائیوں دنیا تو دنیا، جنت بھی نبی پاک کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے۔ اور سنیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ یہاں پر ایک شعر پلے باندھنا میرے نوجوانوں، وہ تاجدار گولڑا کا ہے، سید زادہ نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ یہاں تو ان کی شان بیان کرو، چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی۔ ایک چھوٹی جی گزارش کراں، ایک سمجھے سو، بعض لوگاں دے ذہن وچ غلط فہمی ہوندی ہے، وہ غلط فہمی دا اظہار ہی کر دیندے، وہ آدھے صحیح اے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے درود شریف مدینے پڑھو تو اتھا نہ پڑھو۔ اچھا جی اتھا کیوں نہ پڑھوں؟ جڑے صحیح اتھا سن دین، اتھا کہیں نہیں سن دے۔ اور سرکار فرما رہے ہیں جو میں سنتا ہوں وہ تم، قرآن 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 میں موجود ہے۔ حضرت سلمان بادشاہی بھی ملی، نبوت بھی ملی، لشکر جا رہا ہے اور قرآن فرماتا ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، چونٹیوں کی جو سردار تھی، چونٹی قبیلیاں ودیاں، قبیلیاں دی جڑی ملکہ ہے نا، چونٹی آدھن اردو ہے، او ملکہ چونٹیاں دی ملکہ آکھن لگی سارے اپنے اپنی کھڈے چلے ونجو، کہ نہیں سلیمان علیہ السلام دا لشکر آیا تو پیر تلے آ کے چتھیاں نہ ونجو، کہیں ہم روندی نہ جائیں۔ اور میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کہاں، بعد میں میرے آقا دنیا میں آئے، 14 صدیاں گزر گئیں، سائنس ترقی کر گئی، لیکن کوئی سائنسدان یہ ایجاد نہ کر سکا کہ میں نے ایسی مشین بنائی ہے کہ میں چونٹی کی آواز بھی سن لوں، کوئی بنا نہیں سکا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر نہ جانے کتنے دور تھا، اور چونٹیوں کی ملکہ قرآن فرما رہا ہے، چونٹیوں کی ملکہ چونٹیوں سے کہنے لگی سارے اپنے کھڈے چواڑ ونجو، کہ نہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کے روندی نہ جائیں۔ قرآن فرماتا ہے حضرت سلیمان نے چونٹیوں کی ملکہ کی آواز سن کر حضرت سلیمان مسکرائے۔
حضرت سلمان، اور یہ شان ہے حضرت سلمان کی سرکار کا عالم. کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. اور سنیں، یہ دور نزدیک آپ کے لیے میرے لیے ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مشرق و مغرب کو میرے لیے سمیٹ دیا، ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. تو یہ اٹیک نہیں ہے، یہ میں سمجھا رہا ہوں. کسی امتی کی یہ جرت، یہ شان، یہ اوقات رہی کہ وہ نبی پاک کے سننے کی طاقت کو ناپ سکے کہ وہ کتنا سنتے ہیں اور کتنا نہیں سنتے. تو میری بات کو سمجھیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی، لہٰذا کہیں بھی یا رسول اللہ کہیں کوئی حرج نہیں. آئیے عاشقان رسول، میں نے ایک حدیث جنگ موتا والی بیان کی. اب آپ توجہ کیجئے گا، حضرت سرکار مدینہ علیہ السلام جنگ موتا کا حال بتا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا حضور پہلے آپ اشکباری کر رہے تھے اب مسکرا رہے ہیں. فرمایا پہلے ترہاں کو ڈٹھے شہید تھی دیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اب تینوں کو دیکھا، کہاں ہیں تینوں؟ بولی اگر یاد ہو کہاں پر تھے تینوں صحابہ؟ جنت کے تختوں پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں. سرکار نے وہاں بھی دیکھا اور دیکھ کر سرکار بھی مسکرائے. اب جنگ میں ہو گئی مسلمانوں کو فتح. جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی عاشقان رسول، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں موجود تھے صحابی. وہ صحابی جلدی جلدی آئے مدینہ منورہ، بس جلدی جلدی اپڑ منجو ون کے نبی پاک تے صحابہ کو خوشخبری سناؤں بھائی اساں جیت گئے. اللہ اکبر. حضرت ابو یعلا جنگ فتح ہونے کے بعد، میدان فتح ہونے کے بعد پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سیدھا سرکار کی بارگاہ میں. اس سے پہلے ابو یعلا کچھ بتاتے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یعلا تو سانڈے سے سو کہ کیویں جیتے ہیں یا اسڈ اساؤں کہ کیا تھی آئی. آپ بتائیں گے کہ کیسے جیتے، کیسے فتح ہوئی، یا میں بتاؤں کیا ہوا تھا؟ صحابہ تھا ادب والے عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ ہی بتائیں. ابھی ابو یعلا نے منہ سے کچھ نکالا نہ تھا، میرے آقا نے جنگ کا ایک ایک حال، ایک ایک واقعہ، ایک ایک قصہ بیان کر دیا. سنا ابو یعلا نے، تو ابو یعلا نے قسم کھا کے کہا. کیا کہا قسم کھا کے؟ وہ کہنے لگے خدا کی قسم، جیسا خدا کی قسم جیسا جنگ میں جو کچھ جیسا ہوا تھا اللہ کے محبوب نے ہمیں ویسا ہی بتا دیا. تو میرے بھائیوں، ان کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. حضرت موسیٰ بچہ جان دے کوہ طور پر آئے، الہی تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا موسیٰ آپ تاب نہیں لا سکتے. اللہ نے ایک تجلی فرمائی، حضرت موسیٰ کوہ طور پر بھی ہوش ہو کر گر گئے. جب ہوش آیا، ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں، شفا شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور پر تجلی فرمائی. جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا، پورا جلوہ دیکھا، توجہ ہے نا، پورا جلوہ دیکھا، کیا پڑی؟ اللہ کے نور کی ایک تجلی پڑی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ ہوش میں آئے، دیکھنے کی، حضرت موسیٰ کے دیکھنے کی پاور، طاقت، تصرف ایسا ہو گیا کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل دور پتھر پر چیونٹی چلتی تھی، حضرت موسیٰ اس چیونٹی کو بھی دیکھ لیتے تھے. کتنے میل دور؟ 30 میل. دن یا رات؟ رات. کیا چلتی تھی پتھر پر؟ چیونٹی. یہ ان کے دیکھنے کی طاقت کا عالم ہے جن پر کوہ طور پر اللہ نے ایک تجلی فرمائی، اور معراج کی رات جن محبوب پر اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے، سر کی آنکھوں سے جنہوں نے رب کو دیکھا، ان کے آگے اور کیا چیز عاشقان رسول آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو وہ وجہ تخلیق کائنات ہے. آئیں جہاں سے چلے تھے میں ادھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ پہلے والی گالی تو سب بھول نہ جائے. ولا تجسسوا، اور عیب نہ ڈھونڈو. آخر میں میری گزارش ہے، میرا جو مضمون تھا وہ یہ کہ عاشقان رسول کئی مسلمان دا پتہ چل ونجے اللہ ستار ہے. ستار دا میں نے پردہ پوشی فرمانے والا. اس رب کی رضا ہے کہ تم میرے بندوں کے عیب بھی چھپاؤ. خطا کس سے نہیں ہوتی، گناہ کس سے نہیں ہوتا. ہاں عاشقان رسول آگے سنیے، ولا تجسسوا. اس کی تفسیر میں نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے خلیفہ ایک بڑی پیاری حدیث پاک نقل کرتے ہیں. یہ حدیث اتنی پیاری ہے، ویسے تو ساری حدیثیں پیاری ہیں، کہ اس حدیث کو میں نے آخر میں اپنے مضمون میں بچا کے رکھا کہ یہ اس حدیث کو آخر میں بیان کروں گا. توجہ پوری چاہیے. اس ولا تجسسوا کی تفسیر میں جو حدیث لکھی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں گمان سے بچو.
کہ بے شک گمان جھوٹ ہوتا ہے. پھر فرمایا اے مسلمانوں ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ نہ رکھو, ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہ رکھو, ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد نہ رکھو, نہ بغض ہو نہ کینہ ہو نہ حسد ہو. آگے فرمایا اے میرے امتیوں مسلمانوں بھائی بھائی بن جاؤ. آگے فرمایا ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کی جان دوسرے پر حرام, ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام, ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ تو یہاں ہے. تقویٰ کہاں ہے؟ تقویٰ تو یہاں ہے. آگے جو بات میرے آقا نے فرمائی, حدیث ابھی جاری ہے, وہ حدیث کا حصہ بھی کمال ہے. فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے کم تر سمجھے. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی, خلاصہ عرض کر رہا ہوں. پھر فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ تمہاری شکلوں تمہارے عملوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں پر نگاہ فرماتا ہے. تو اللہ کریم کرم فرمائے. میرے پیر و مرشد الیاس قادری صاحب ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. اے تواڈی ساڈی سارے دی دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی دے ماحول وچ ایک دعا منگی ویندی, یا اللہ سینہ مدینہ بنا دے. آپ بھی آمین کہہ دیں, یا اللہ ہم سب کا سینہ مدینہ بنا دے. بولیے سینہ مدینہ بنا دے. لیکن میرے پیر و مرشد نے بڑی پیاری بات کہی. اللہ والے نا ایک بات میں پورا فلسفہ سمیٹ دیتے ہیں. فرمایا بیٹا سینہ مدینہ کب ہوگا؟ جب سینہ بے کینہ ہوگا. یا تو سینے میں مدینہ رہے گا یا سینے میں کینہ رہے گا. اس لیے سینہ مدینہ تب ہوگا جب سینہ بے کینہ ہوگا. یہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک خوبصورت درس ہے کہ کسی کا عیب پتہ چل جائے اس عیب کو چھپاؤ. اور میرے بھائیوں بغیر شرعی عذر کے کسی کا کوئی عیب نہ بتاؤ. ہو سکتا ہے سادہ لوگ بیٹھے وہ کہیں شرعی عذر تو کیا مراد ہے؟ اگر کہیں شرعی ضرورت ہے, ایک آدمی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ جناب فلاں آپ کی برادری آپ کے جاننے والے ہیں, وہاں سے ہماری بچی کے لیے بیٹی کے لیے بہن کے لیے رشتہ آیا ہے, ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیں لڑکا کیسے ہے. اب آپ کو پتا ہے, آپ کو واقعی پتا ہے لڑکا ٹھیک نہیں ہے, کماتا نہیں ہے, جوئے باز ہے, خدا نہ خواستہ الکوہلک ہے, ڈرنکر ہے, شرابی ہے, یا جواری ہے, یا آوارہ ہے, لڑکے میں کوئی عیب ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یار یہ شریف لوگ ہیں, ایسا نہ ہو کہ کل بیچاری بچی کی زندگی. اب عیب چھپانا نہیں ہے, اب اس آدمی کو عیب بتانا ہے. کوئی کہے جناب فلاں آدمی سے صحیح اینٹوں کا فلاں چیز کا کاروبار میں شیئر کرنا ہے, فلاں آدمی کہہ رہا ہے مجھے بھی حصے دار ملا لو, یا فلاں آدمی کہہ رہا ہے مجھے پیسے دے دو. اب آپ کو پتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے جی حاجی منیر صاحب آپ مشورہ دیں, فلاں آدمی سے, فلاں آدمی کہہ رہا ہے پارٹنرشپ کر لو, میرا ذہن ہے کہ 10 لاکھ 20 لاکھ کی پارٹنرشپ کاروبار کر لوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ فراڈیا ہے, پہلے کتنوں کو چونا لگا چکا ہے. اب یہ نہیں سوچنا ہو قاری صاحب نے آکھا بھائی عیب نہیں دساؤنا, اب عیب بتانا ہے, اب عیب بتانا ہے اس بھائی کو تباہی سے. یہ ہے شرعی عذر. اگر جہاں شریعت اجازت دے تو کسی کا عیب بتائیں, اگر شریعت اجازت نہ دے تو سب کے عیب چھپائیں. ہم سب کے عیب چھپائیں گے تو اللہ میرے اور آپ کے عیب چھپائے گا. فرمایا جو اللہ کے بندوں کے عیب چھپائے گا, نبی پاک فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا. اور پھر دو میں نے باتیں بیان کی تھی, ذرا توجہ آخری 1-2 منٹ. فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے, سرکار فرما رہے ہیں کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو اپنے سے حقیر کم تر جانے. اور ایک اور حدیث میں نے آپ کو شروع میں بیان کی تھی, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے گناہوں پر عیبوں پر خبردار کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں جب میں اپنے عیبوں پہ خبردار ہو جاؤں گا پھر مجھے زید بکر کسی کے عیب نظر نہیں آئیں گے. کیوں ایک انگلی آپ کی طرف اٹھائی, 3 انگلیاں میری طرف آئیں. بابے بلے شاہ نے بھی ہمیں سمجھایا. کیا سمجھایا؟ فرمان لگے پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, جا جا وڑدا بار بار مسیتاں کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں, ایویں رو شیطان نال لڑدا کدے اپنے آپ نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑدا جیڑا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ تقویٰ تو یہاں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اس درس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیت کرو بھائی کسی کی دھی بہن بیٹی کسی مسلمان بھائی کا عیب گناہ جو اس سے ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا تو انشاءاللہ ہم کسی کو بتائیں گے نہیں, بلکہ اس کا عیب
چھپائیں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک بیان میں یہ سب کچھ یاد رہ جائے یہ ضروری نہیں. بار بار مجھے آپ کو نا اس کی مشق کرنی پڑے گی, بار بار مشق کرنی پڑے گی. یاد آئے گا پھر انسان او ہو یار توبہ کی تھی. تو انشاءاللہ کچھ دیر کچھ بار بار اپنے اوپر مشق کریں گے, اللہ نے چاہا تو جلد وہ عادت ہمارے منہ سے نکل جائے گی. پھر انشاءاللہ جو بھی منہ سے نکلے گا نا خیر ہی خیر نکلے گا. کیا نکلے گا؟ خیر ہی خیر نکلے گا. اور میرے بھائیوں جامع بہترین کمپلیٹ مکمل کمپریہنسو مسلمان کون ہے؟ جامع مسلمان کون ہے؟ کامل مسلمان کون ہے؟ فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے, آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الکریم یا رب العالمین. آخر میں یہ بند کر دیں. آخر میں ایک اعلان کرنا چاہوں گا. اتار کی چوکٹ پر آ کر ہم سارا زمانہ بھول گئے, مرشد کا کرم کچھ ایسا ہوا ہم واپس جانا بھول گئے. اتار کا دامن تھاما تو, اتار کا دامن تھاما تو دنیا میں بھٹکنا بھول